بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ وقال اللہ سبحانہ وتعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین وقال عز وجل واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا 35واں سبق ہے، اور ان اسباق کے ذریعے سے ہم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر رہے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، جیسا کہ اللہ کا حکم ہے کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، اس کو جانو، سیکھو، سمجھو، کیونکہ یہی دین اسلام کی بنیاد ہے، سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ لوگوں نے اسی کلمے کے سلسلے میں بے رہروی اختیار کی، شرک کے اندر مبتلا ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس کو سمجھا نہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی اس کلمے کو صرف زبان سے پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو رکھا تو ان کا جواب کیا تھا، ریئیکشن کیا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ ارے سارے معبودوں کا ایک معبود بنا دیا، ارے اتنے سارے معبود ہیں اور سب کے کام بٹے ہوئے ہیں، سب دوسروں کی حاجتیں پوری کر رہے ہیں، کسی کی مشکل دور کر رہے ہیں، کسی کے سفر کو آسان کر رہے ہیں، کسی کو بیٹیاں دے رہے ہیں، کسی کو روزیاں دے رہے ہیں، یہ سارے کام ایک معبود کے حصے میں تم نے ڈال دیا۔ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ کلمے میں کہا کیا گیا ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الہ صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن ہمارے بدقسمتی سے امت کے اندر کیا ہے، لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، لیکن عبادت دوسروں کی بھی کرتے ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود کا مطلب تو جس کی عبادت کی جائے، یعنی عبادت جس کی جائے وہ صرف اور صرف اللہ ہے، لیکن پڑھنے کے باوجود عبادت دوسروں کی بھی ہو رہی ہے۔ اور اسی کو ہم 3 اسباق سے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں: الشرک فی العبادات القلبیہ، الشرک فی العبادات القولیہ، الشرک فی العبادات الفعلیہ۔ آج ہم نے اس کو رکھا ہے، یعنی عبادتوں میں، قلبی عبادتوں میں شرک کر رہے ہیں لوگ، قولی زبانی عبادتوں میں شرک کر رہے ہیں، فعلی یعنی جسمانی اور بدنی اعضاء کے ذریعے سے لوگ شرک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اور پھر اگر کچھ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے تو یہ کہتے ہیں یہ کافروں کے لیے ہے، یہ اس زمانے کے مشرکوں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ اس کا جھگڑا آج ختم کر دیجئے، کیونکہ آپ سے مطالبہ اللہ کی عبادت کا ہے اور عبادت خالص اللہ کی چاہیے۔ عبادت میں لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، لوگو اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عبادت آپ ایسے کریں جس میں کوئی شریک نہ ہو اللہ کے ساتھ میں۔ سورہ کہف کی آخری آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عبادت تو آپ کر رہے ہیں نا، لیکن کیا عبادت میں دوسروں کو شریک تو نہیں کر رہے؟ اس بات کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا
اسی لیے پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے کیا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ہم سے کلمے میں بھی مطالبہ ہے، خالص عبادت کا مطالبہ ہے، ایسی عبادت کا مطالبہ ہے جس میں کسی کی شرکت نہ ہو، اور ایسی عبادت کا مطالبہ ہے کیونکہ اس کے بعد محمد الرسول اللہ ہے کہ عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چاہیے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ نے نہیں حکم دیا ہے مگر یہ کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ، حنفاء، یکسو ہو کر کے۔ شخصیتوں کے وسیلے کہاں اس میں آیت میں نظر آ سکتے ہیں؟ شخصیتوں کے وسیلے لگا سکتے ہیں آپ؟ خالص عبادت کیسے ہو سکتی؟ پکار رہے ہیں اور وسیلے لگا رہے ہیں شخصیتوں کے، تو پھر یہ خالص پکار اور خالص دعا کہاں ہوئی؟ اس لیے عبادت کو خالص کریے، جھگڑا چھوڑ دیجئے مسلمان کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ اگر پڑھتے ہیں تو کلمے میں مطالبہ ہے خالص عبادت کریے اللہ کی، اور اللہ کے ساتھ اس میں کسی کو شریک نہیں کریں گے آپ۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ پہلے میں بتا چکا ہوں، شیطان نے سب سے پہلے دل کے اوپر حملہ کیا ہے۔ دل میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی اللہ جیسی محبت داخل کر دی اس نے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ جنہوں نے شریک بنائے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ سے محبت کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ جو عبادتیں چاہے کسی بھی قسم کی عبادت ہو وہ سب کے سب اللہ کے لیے خاص کر دیجئے، یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے۔ جب وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک و مدبر ہے، پالنہار ہے، تو پھر اس کے لیے جو عبادت کی جائے گی، جیسے اس کی اس کائنات کی تخلیق میں کوئی شریک نہیں، ایسے ہی وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لیے بندے جب عبادت کرے تو اس میں بھی کسی کو شریک کریں۔ وہ نہ اپنے کاموں میں کسی کو شریک کرتا ہے، نہ اس کے لیے جو کام کیے جائیں اس میں وہ شرکت کو پسند کرتا ہے۔ یہ توحید ہے، یہ کلمہ ہے، اسی لیے حکم دیا گیا کہ اس کو سیکھو۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ ظاہر سی بات ہے کفر پر لوگوں کو لگایا، لیکن جو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے ان کو شرک پر کیسے لگائے گا؟ تو اس نے اللہ کے علاوہ دوسروں کی ایسی محبت داخل کر دی جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، اور نتیجتاً کیا ہوا؟ پھر لوگوں نے عبادتیں ان کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ قلبی عبادت کو ہم دیکھ چکے ہیں، دل کی عبادت میں کیسے شریک کرتے، قولی عبادت میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیسے پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ آج ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اعضاء و جوارح سے کیسے لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتے۔ عبادت اللہ کی بھی ہو رہی ہے، ان کی بھی ہو رہی ہے، جو افعال اللہ کے لیے ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کی محبت ڈالی ہوئی ہے۔ اس کو مثال سے سمجھے، نماز کے اندر خالص نماز پوری کی پوری اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو نماز اللہ ہی کے لیے ہوئی۔ نماز کی مین پوزیشن کیا ہے؟ بدن کی عبادت اس میں کیا کیا ہے؟ قیام ہے، کھڑے ہونا ہے ادب اور تعظیم کے ساتھ، دوسرا رکوع کرنا ہے، تیسرا سجدہ کرنا ہے، اور چوتھا قعود یعنی بیٹھنا ہے تعظیم کے ساتھ۔ اللہ کے لیے یہ عبادت ان کے ذریعے سے، پوزیشنوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے، لیکن جن کی محبت اللہ جیسی داخل کر دی گئی ہے شیطان کے ذریعے سے، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ چاروں ان کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لوگ قبروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے جیسے کہ نیت باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، یہی پوزیشن ہوتی ہے، اور بالکل ہلتے نہیں ہیں، اور پڑھتے بھی رہتے ہیں کچھ نہ کچھ۔
क़याम हुआ, अल्लाह के लिए भी क़याम मस्जिद में आप कर रहे हैं, कब्र पर, मज़ार पर, कब्रिस्तान पर भी ऐसे ही कर रहे हैं आप। सजदा अल्लाह के लिए है, ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलक़मर, सजदा सूरज और चाँद को ना करो, उसको करो जिसने इनको पैदा किया। अल्लाह का हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू वअबुदू, ऐ ईमान वालो रुकू करो, सजदा करो, इबादत करो अपने रब की जो रब है। और रब किसको कहते हैं? जो खालिक और मालिक मुदब्बिर कायनात का है, जो कुछ ना पैदा कर सके, किसी चीज़ का मालिक और मुख्तार ना हो, कुछ उसके हाथ में इंतज़ाम ना हो, वो रब नहीं हो सकता। तो ये रुकू सजदे ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए होने चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? क्या कब्रों पर, मज़ारों पर सजदे नहीं हो रहे? सजदा क्या है? इंतहा है ज़िल्लत की। अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करें, खड़े होकर के बंदा अपने रब के सामने आजिज़ी का इजहार करता है, झुक जाता है, अपने सर को ज़मीन पर पटक देता है कि अल्लाह सब कुछ मैंने कुर्बान कर दिया तेरे लिए, अपनी पेदाइश पेशानी भी रख दी। यही पोजीशन गैरों के लिए, जिनकी मोहब्बत शैतान ने उनके दिलों में दाखिल की है, दिलों में मोहब्बत आने से आमाल भी उनके लिए सादिर होना शुरू हो गए, जो क्योंकि इसी से मालूम होता है कि मोहब्बत अल्लाह जैसी हो रही है, क्योंकि जो अल्लाह के लिए इबादतों के काम है वो उनके लिए की जा रहे हैं। इसका मतलब अल्लाह जैसी मोहब्बत की जा रही है उनसे। सजदा भी हो रहा, रुकू भी हो रहा है, तवाफ़ भी हो रहा है, मज़ारात का तवाफ़ हो रहा है, कब्रों का तवाफ़ हो रहा है या नहीं हो रहा? अल्लाह ताला फरमा रहा है, देखिए दो इबादतों में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी जो पोजीशन नमाज़ों की है, बदनी इबादत सबसे ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व है। हज का मामला है, हज का भी बदनी इबादत से मुताल्लिक़ है। तो हज के जो अरकान हैं वो भी इन खबरों के लिए अंजाम दिए जा रहे हैं। खाने काबा का तवाफ़ किया जाता है, अल्लाह का हुक्म है वलियतवफ़ू बिल बैतिल अतीक़, इस पुराने घर का तवाफ़ करो। अल्लाह के इस घर के अलावा किसी का तवाफ़ जायज़ और दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो इन खबरों का भी तवाफ़ होने लगा। और इसी तरीके से हजर अस्वद को बोसा देना सुन्नत रसूल है, कब्रों को बोसा भी दिया जा रहा है। ताज़ीम ऐसे की जा रही है कि पीठ जो है पलट करके उनसे जो है जुदा हुआ जा रहा है। तो ये ताज़ीम जो हो रही है क्योंकि दिल में मोहब्बत को शैतान पहले बिठा चुका है। इसी तरीके से एतकाफ़, खालिस अल्लाह की इबादत, अल्लाह के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा, जब उन्होंने देखा कि बुतों के चारों तरफ घेरा लगा करके बैठे हुए एतकाफ़ में, लफ्ज़ एतकाफ़ का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर, मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, अरे ये क्या मूर्ति है तुम लोगों ने हैं जो जिनके चारों तरफ एतकाफ़ करके तुम बैठे हुए हो। आज आप देख लीजिए कब्रों और मज़ारों के आसपास एतकाफ़ हो रहा है, बैठे नहीं। मैं तो रोज़ देखता हूँ अपनी आँखों से, और औरतें रोज़ाना बैठी हुई हैं, उसके चारों तरफ एतकाफ़ करके बैठी हुई हैं, उस कब्र और कब्र वाले से बरकत हासिल कर रही हैं, दुआ कर रही हैं, इस्तिमदाद कर रही हैं, इस्तिगासा कर रही हैं, पनाह तलब कर रही हैं। जो काम अल्लाह के लिए, एतकाफ़ मस्जिद के अंदर होता है, अल्लाह के लिए होता है, सुन्नत रसूल है, इबादत की एक किस्म है, उस इबादत में दूसरों को शरीक कर दिया। ये सब कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जो हज के अरकान थे वो भी अंजाम दूसरों के लिए दिए जा रहे हैं। नमाज की जो पोजीशनें थी वो भी दूसरों के लिए अंजाम दी जा रही हैं। वजह क्या है? दिल में मोहब्बत दाखिल हो चुकी है, वैसे ही जैसे अल्लाह की है। यही शिरक है। ये शिरक नहीं तो फिर क्या शिरक है? और अल्लाह इसीलिए कह रहा है कि इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। इबादत कर रहे हैं अल्लाह के साथ शरीक, असल में क्या यहाँ कह रहे हैं, या हम तेरी ही इबादत करते हैं, लेकिन वहाँ जा कर के दूसरों की भी इबादत हो रही है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के फितने से अपनी उम्मत को बहुत डराया है, बड़ा आगाह किया है कि कब्र का फितना। देखिए, कभी किसी वक्त में मूर्तियों को पूजा गया,
اور اللہ کے جیسے اعمال ان کے لیے انجام دیے گئے۔ کبھی تصویروں کو کی عبادت کی گئی جیسا کہ اللہ کے لیے کی جانی چاہیے، اور پھر کبھی ایسا ہوا کہ قبروں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا گیا، قبریں بھی پوجی جانے لگی مورتیوں اور مجسموں اور تصویروں کی طریقے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آخر وقت میں مرض الموت میں آپ مبتلا ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کو چادر کبھی اوڑھ لیتے ہیں، کبھی ہٹا دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں، نازک حالت میں، اللہ کے نبی فرماتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ انبیاء کی قبروں کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں، سجدے ان پر کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی امت کو روکا، نہا رسول اللہ ان یجسس القبر وان یخود علیہ وان یبنى علیہ، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ قبروں کو پختہ کرنے سے، ان کو چونا گچ کرنے سے منع کیا ہے، ان پر بیٹھنے سے منع کیا ہے، ان پر عمارت بنانے سے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمارت بنی ہوئی ہے نہیں، مزاروں پر بنی ہوئی ہے، اللہ کے نبی منع کر چکے ہیں۔ پکی بنی ہے نہیں، منع کیا چونا گچ کرنے سے، پکا کرنے سے۔ آپ اپنی امت کو کیوں ڈرا رہے ہیں، کیوں روک رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلی قومیں اللہ کے غضب کا شکار ہوئیں اور شرک کے اندر وہ مبتلا ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے لا تصلوا الی القبور، دیکھو قبروں کی طرف رک کر کے نماز نہ پڑھو، ولا تجلسوا علیہا، اور ان پر نہ بیٹھو۔ آپ یہ دیکھیں مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، ان کو آباد کر دیا۔ 24 گھنٹے آپ وہاں پر لوگ مل جائیں گے، اللہ کے گھر میں 24 گھنٹے نہیں مل سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کسی بھی مسجد کو اٹھا کر کے، 24 گھنٹے آپ کو وہاں پر مرد عورت دونوں ملیں گے، جو وہاں پر بیٹھے ہوئے اعتکاف کر رہے ہیں، دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ کی محبت دلوں کے اندر ہونی چاہیے، جو عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، وہ عبادت ان کے لیے بھی ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ شیطان نے بھائی شرک پر اگر وہ لائے گا امت کو تو ظاہر سی بات ہے محبت کے نام پر لائے گا، نفرت کے نام پر کبھی شرک نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اللہ کے نبی آگے اور فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ ہجرت کر کے گئیں، وہاں کے کنیساؤں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کیا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے معاملہ، اتنی تصویریں اور یہ سب کچھ ہم نے ان میں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اذا کان مات فیہم، جب ان میں سے العبد الصالح او الرجل الصالح، کسی نیک شخص کا، کسی نیک بندے کا ان میں سے انتقال ہو جاتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ ان کی تصویریں بناتے۔ جو تم نے تصویریں دیکھی ہیں وہ اللہ کے ان نیک بندوں کی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اولئک شرار الخلق عند اللہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین قسم کے یہی لوگ ہیں جو صالح اور نیک لوگوں کی تصویریں بناتے اور ان کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ یہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ یہی الفاظ قرآن میں جانتے کس کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے اور جو شرک کرتے ہیں مشرک، ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اللہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے بدتر قسم کے لوگ یہی ہیں۔ وہی لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے استعمال فرمایا۔ آپ نے آگاہ کیا الا من کان قبلکم یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے پہلے نبیوں کی اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا گیا۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا۔ انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ نبی کا نام لیتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ جس کام سے نبی نے منع کیا ہے اس پر ساری دولت بھی صرف ہو رہی ہے، ساری محنت صرف ہو رہی ہے، ساری عبادتوں کے کام تم انجام دے رہے ہو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں منع کرتا ہوں میں، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے۔ اللہ کے نبی کی ایک بھی بات اس سلسلے میں مانی ہوتی
पूरा शिर्क का कारोबार इन कब्रों के ज़रिए से, मज़ारों के ज़रिए से चल रहा है। लोगों के ईमान, इज़्ज़तें, आबरूएं तक औरतों की वहाँ पर लुट रही हैं, नीलाम हो रही है। हिम्मत है किसी की जो इनके खिलाफ बोल करके दिखा दे? टोपियाँ, जुब्बे, कुब्बे लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन सब कुछ हो रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरई हुक्म की मुखालफत हो रही है। किसी की गैरत पर जो है फ़र्क आ जाए कि इनके खिलाफ वो बोल करके देखे और इसको रोकने की कोशिश करे। सब अपनी ज़िंदगी के अंदर मस्त हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे और मज़ीद फरमाया, वला तजालू क़ब्री ईदन, इस बात को गौर से सुन लो, मेरी कब्र को कभी ईद ना बनाना, मेले ठेले की जगह ना बनाना। ईद किसको कहते हैं? बार बार लौट करके आने वाला। ये उर्स हर साल बार बार लौट के आता नहीं आता? और फिर उर्स के मौके पर क्या कुछ नहीं होता? कब्रों की धुलाई हो रही है और उस धोवन का पानी भर करके लोग ले जा रहे हैं, तबर्रुक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ गई गैरत मुसलमान की? ये मुसलमान है? अल्लाह ने फरमाया कि लोग ऐसे भी हैं जो खालिस जहन्नम के लिए पैदा किए गए। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, दिल हैं मगर ये सोचते नहीं। वलहुम आयुनुन ला यबसुरून बिहा, आँखें हैं लेकिन अंधे बने हुए। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, कान हैं इसके मगर सुनते नहीं। ये उलाइका कल अनआम, ये जानवर हैं, बलहुम अदल, बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं। इन्होंने सब अपनी आज़ा को बेच करके और बिल्कुल बंद करके डम करके रख दिया है, किसी का भी कोई इस्तेमाल नहीं करते। जो इबादतें अल्लाह के लिए है, जो पोजीशन है अल्लाह के लिए है, वो गैरों के लिए अंजाम देते। चूँकि शैतान ने वही फ़लसफ़ा पढ़ाया इनको भी जो मुशरिकीन मक्का को पढ़ाया। 2 दिन से मैं वो 2 आयतें आपको बता रहा हूँ, लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे, ये वसीला है। हाउलाए शुफ़ाउना इंदल्लाह, ये अल्लाह के हमारे सिफारशी हैं। तो जाहिर सी बात है उनके लिए वो सब कुछ किया जाएगा ताकि वो राज़ी हो जाएं, वो खुश हो जाएं। उनके लिए ज़िल्लत के, आजिज़ी के, इनकिसारी के वो सारे अमाल अंजाम दिए जाएंगे जिससे वो खुश हों। उनको खुश करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कब्र के फितने से आगाह किया, और कब्र का फितना ही ऐसा है जिसके ज़रिए से उम्मत की अक्सरियत शिर्क के अंदर कब्र के फितने की वजह से मुब्तला है। अगर वो शिर्क में मुब्तला है तो इस कब्र के फितने की वजह से मुब्तला है। और आप मना कर रहे हैं, यहूद और नसारा पर लानत कर रहे हैं कि इस काम की वजह से वो मलऊन हो गए, तुम नहीं करना, मैं मना करता हूँ तुमको। और आप देखें कब्रों पर मर्द कम मिलेंगे, औरतें ज़्यादा मिलेंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाना रसूलुल्लाह ज़ाइरातिल क़ुबूर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों पर जो कब्र की ज़ियारत करती हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लानत है उनके ऊपर। सबसे ज़्यादा वही आबाद कर रही। वलमुत्तखिदीन अलैहा, वहाँ पर बैठने को सजदा घर बनाने के लिए मना किया आपने, लानत की है ऐसे लोगों पर। वस्सुरुज, और चिरागा करने, चिराग जलाने से। भाई कब्र के ऊपर चिराग जलाने से क्या फ़ायदा होने वाला है? ये सब गैरों से सीख करके मुसलमान समझ रहा है इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं। अल्लाह के नबी मना फरमा रहे हैं कि इस पर रोशनी करने से, वहाँ कुमकुमे भी लगे हुए हैं, वहाँ लाइटिंग्स भी लगी हुई है, हर किस्म की रोशनी का इंतज़ाम वहाँ पर मौजूद है। अल्लाह के नबी मना कर रहे हैं उम्मत को और लानत फरमा रहे हैं ऐसे लोगों के ऊपर। तो शिर्क जो है इबादत के अंदर इस तरीक़े से दाखिल होता है। मेन पॉइंट आप रखिए, और उसके लिए आयत करीमा सबसे अहम ये कि लोगों ने ऐसे शरीक अल्लाह के बनाए हैं जिनसे ऐसी मोहब्बत करने लगे जैसी अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। फिर जब अल्लाह के जैसी मोहब्बत हो रही है तो जो काम अल्लाह के लिए किए जाते थे अब वो उनके लिए भी होने लगे। इतना सीधा सा फ़लसफ़ा है और शिर्क आम हो रहा है। आपसे ये नहीं, अब लोग कहते हैं कि भाई मुसलमान शिर्क कर सकता नहीं कर सकता, झगड़ रहे हो उसमें। अरे इबादत करने का तुमको हुक्म दिया गया, कलमे में तुम्हारे मना किया गया
کہ الہ صرف اللہ ہی ہے، معبود صرف اللہ ہی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، لیکن یہ عبادت آپ دوسروں کے لیے کیسے کر رہے ہیں؟ اور یہ محبت شیطان نے جب ڈالی، اس محبت میں غلو کی حد تک اس کو بڑھا دیا، حد سے زیادہ لے گیا۔ کہتے تو زبان سے یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لیکن دوسروں کو بھی الہ بنایا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال میں نے کل بھی دی تھی۔ اللہ فرمائے گا قیامت کے دن، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، کیا تم نے اس بات کا لوگوں کو حکم دیا تھا کہ تم کو اور تمہاری ماں کو اللہ کے علاوہ یہ الہ بنا لیں؟ کیا عیسائی کبھی اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہم نے ان کو الہ بنایا؟ لیکن جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا وہ الہ جیسا معاملہ تھا، معبود کے جیسا معاملہ تھا، جو الہ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کے ساتھ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر برات کا اعلان کر دیں گے۔ اب زبان سے کہتے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لیکن اپنے عمل سے کہتے کئی الہ ہے، کیونکہ آپ کئیوں کے لیے عبادت انجام دے رہے ہیں۔ عبادت صرف ہم سے مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، بلکہ عبادت شرک سے پاک ہونی چاہیے، عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ فلا ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص پکارو۔ لوگوں کے شخصیتوں کے فلاں کے ڈھکا کے وسیلے لگا کر کے سوچتے ہیں یہ دین ہے۔ اللہ خالص پکار کی بات کر رہا ہے، آپ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ قرآن میں کتنی آیتیں اس بات کی تردید کر رہی ہیں کہ پکار دعا، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ کسی بھی نبی کی دعا کے اندر کسی بھی نبی کا اور اپنے سے کسی بھی بڑے یا کسی بھی پہلے والے پیغمبر کا کوئی بھی وسیلہ اور واسطہ اس کے اندر دیا گیا ہو۔ اور پھر جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اور پکار ہے وہی ایمان والوں کے لیے طریقہ اللہ نے رائج کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اللہ ذکر فرما رہا ہے سورہ انبیاء میں، وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں پکارا، سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی، مچھلی کی پیٹ کی تاریکی، کئی تاریکیاں جمع ہیں، کوئی جانتا نہیں یونس کہاں ہیں، کسی کو علم نہیں ہے، کوئی صدا اور پکار کہیں جانے کے لائق نہیں ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے، لیکن ایک ذات ہے جو دیکھ بھی رہی ہے اور سن بھی رہی ہے، اس کو پکار لگائی انہوں نے۔ وسیلہ لگایا ابراہیم علیہ السلام کا، اپنے باپ آدم علیہ السلام کا وسیلہ لگایا، نوح علیہ السلام کا وسیلہ لگایا، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت تیری۔ سارے نبی اسی بات کو کہہ رہے ہیں، تیری ذات پاک ہے مولا کریم، غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے ہماری کوتاہی غلطی ہے، مولا تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اللہ میں ظالموں میں سے۔ اللہ نے فرمایا کہ فاستجبنا لہ، ہم نے پکار کو سن لیا اور جواب دیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس غم سے، رنج سے، دکھ سے اللہ نے نجات دی حضرت یونس علیہ السلام کو۔ آگے اللہ نے جو لفظ کہا ہے اس کو مجھے بتانا تھا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ پکار کر تو دیکھیں، اللہ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ مومنین کو بھی ایسے ہی نجات دی جاتی ہے۔ یہ صرف نبیوں کے لیے پروٹوکول نہیں ہے کہ نبیوں کی اللہ دعائیں سنتا ہے، یہ تو شیطان نے مایوس کیا ہے، ورنہ اللہ تو کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ تو شیطان نے مایوس کیا نا، کیونکہ وہ شرک فر رجا، امید کے اندر اس نے دوسروں کو شریک کر دیا، امید غیروں سے لگا دی اللہ کے علاوہ، جو امید اللہ سے ہونی چاہیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ اس میں نہ وسیلے کا ذکر ہے کسی شخصیت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ادھر ادھر کی بات لے کر کے توڑ مڑوڑ کر کے بات کو پیش کرتے، سینکڑوں آیتیں اس کے خلاف، کلمہ تمہارا اس کے خلاف۔ صحابہ کرام
کہ وہم و گمان میں بھی نہیں کہ وسیلے کا یہ بھی تصور ہوتا ہے. اگر ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط سالی کے وقت کیا کر رہے؟ اللہ کے نبی کا وسیلہ نہ لے کر کے باحیات جو چچا ہیں ان کو کہہ رہے ہیں آپ نماز پڑھائیے. کیونکہ صحابہ کے نہ دماغوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، نہ قرآن کی تعلیم ہے کہ دعائیں اور پکاریں کی جائیں، عبادتیں کی جائیں دوسروں کو پیچھے سے لگا کر کے. جب تک یہ نہ لگیں وسیلے تب تک عبادتیں قبول نہ ہوں، یہ اللہ نہ سنے. یہ شیطان نے شرک کرانے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کے تصور کو داخل کیا ہے کہ خالص جو عبادت اللہ کا حکم ہے اس سے ہٹانے کے لیے محبت کے نام پر اس قسم کی باتوں کو سکھایا. کتنی آیتیں جو ہے پہلے بھی بیان کی جا چکی ہیں آپ کے سامنے. تو گویا کہ توحید الوہیت یہی ایک ایسی توحید ہے جس میں سب سے زیادہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے شیطان کی طرف سے. لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم کے اندر اسی میں گمراہی اور شرک میں مبتلا کر کے وہ لے کر کے جائے گا. توحید الوہیت میں شرک کا کیا مطلب ہے؟ صرف شیء من العبادتی، یعنی عبادت کے کسی حصے کو اللہ کے علاوہ کے لیے پھیر دینا. عبادت کا کوئی بھی حصہ اللہ کے علاوہ کے لیے دوسرے کے لیے پھیر دینا، یہ توحید الوہیت کے اندر شرک ہے، عبادت میں شرک ہے. عبادت کو خالص کریے، عبادت کو خالص نہیں کرتے یہ عبادت منہ پر ماری تو جائے گی، اس کے علاوہ شرک ہونے کی وجہ سے جہنم کے اندر ہمیشہ کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی. اللہ رب العزت و مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرما.